اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ زہرا کلاسز میں بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے آن لائن عالم مذاکرہ کورس کرایا جا رہا ہے، جس میں قرآن کریم، تاریخ اہل بیت علیہم السلام اور احکام کے درس دیے جاتے ہیں۔ اس کورس کے علاوہ آپ اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے گھر سے ہی آن لائن قرآن کریم اردو، قرآن کریم دینیات، قرآن کریم دینیات اور احکام کے کورس بھی مناسب فیس کے ساتھ کرا سکتے ہیں۔ آج ہی آپ اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں اور بچوں کو قرآن اور دینیات اور احکام اور تعلیمات اہل بیت علیہم السلام سے آشنا کریں، تاکہ بچوں کا بہترین مستقبل سنوارا جا سکے۔ ہمارے اس پیغام کو آپ اپنے گروپ میں، اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں شیئر کریں۔ خدا جزائے خیر دے، سلامت رہیں، کامیاب رہیں، دین کی خدمت کرتے رہیں۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والحیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ القائم بالحق۔ صلوات بجے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ترجمہ جا کے دیکھیے آپ لوگ، انٹرنیٹ پہ گوگل پہ جا کے سرچ کریے، سمجھ میں آئے گا۔ چین بائی چین یعنی سونے کی زنجیر، سونے کی چین۔ سلسلۃ الذہب، یہ حدیث اتنی اہم حدیث ہے کہ میں تھوڑا سا اس کے بارے میں پہلے بیان کر دوں کہ اس حدیث کے لیے ملتا ہے کہ یہ حدیث اگر کوئی دیوانہ ہو، پاگل ہو، مجنون ہو، اس کے اوپر اس حدیث کو پڑھ کے دم کیا جائے اور اسے فوراً شفا مل جائے تو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور صرف یہی نہیں، حتیٰ کہ اس حدیث کے لیے یہاں تک ملتا ہے کہ اگر اس حدیث کو مردے کے اوپر پڑھ کے دم کیا جائے، یعنی وہ انتقال کر چکا، مر چکا ہے، اور وہ زندہ ہو کے اٹھ کے بیٹھ جائے تو تعجب نہیں کرنا، بل اس قدر اس حدیث کی فضیلت ہے۔ اور خود آٹھ امام نے بھی کہا، اس کے لیے وصیت کی تھی کہ اس حدیث کو لکھ کر میرے کفن میں رکھ دینا۔ اور اسی لیے ہر دنیا سے جانے والا جو شیعہ ہے، مومن مومنہ، جس کو اس کے بارے میں خبر ہے، وہ یہ کام کرتا ہے کہ سلسلۃ الذہب کی حدیث چاہے لکھی لکھائی لا لیتا ہے ایران سے، عراق وغیرہ سے، کربلا وغیرہ سے، اور نہیں تو یہیں پہ کسی سے لکھوا کے کہ کفن میں سلسلۃ الذہب حدیث کو رکھنا چاہیے، سینے کے اوپر سلسلۃ الذہب لکھی ہوئی حدیث لکھ کے رکھنا چاہیے۔ نہیں ہے جس کے پاس، اسے چاہیے کہ وہ جو بھی زائرین جاتے ہیں یا خود انشاءاللہ سب کو جانا ہو، لا کر رکھ لیں اپنے کفن میں۔ میں سب سے یہ بات کہا کرتی ہوں، اپنا کفن ریڈی رکھنا چاہیے اور اسے دیکھنا بھی چاہیے برابر کہ ہم یہ پہنیں گے اور انشاءاللہ اسی کو پہن کے محشر میں اٹھیں گے۔ تو سلسلۃ الذہب حدیث بہت اور بہت اہم ہے، بہت سہارا دے گی قبر میں، برزخ میں، ہر جگہ ہر جگہ۔ تو لہٰذا ہر ایک کے کفن کے اندر جہاں ہم برج یمانی اور جوشن کبیر وغیرہ وغیرہ دعائیں رکھتے ہیں، اسی مقام پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، سلسلۃ الذہب بھی لا کے رکھ لینا چاہیے انشاءاللہ۔ اسے اس لیے چین بائی چین کہا گیا، اس لیے کہ حدیث وہ حدیث ہے کہ جس میں راوی کہیں سے ادھر ادھر بدلا نہیں ہے۔ میں مثال دے دوں، جیسے مثال کے طور پر میں نے ایک بات کسی سے کہی، انہوں نے کسی سے کہی، پھر کسی سے، یعنی ڈائریکٹ مجھ سے نہیں پہنچی تو بات ڈائریکٹ نہیں، یہ بالکل حدیث ڈائریکٹ ہے۔ امام علیہ السلام کے لیے ملتا ہے یہ، اس البتہ میں تھوڑا سا پہلے ذکر کرتی چلوں، آپ کی ولادت بسعادت ہمارے اور آپ کے 8ویں امام کی 11 ذی القعدہ
148 ہجری 148 ہجری، البتہ کسی کسی کتاب میں 153 ہجری کا بھی ذکر آیا ہے، لیکن زیادہ تر 148 ہجری 11 ذی القعدہ مدینے کی سرزمین پر ہوئی۔ آپ کے والد ماجد ہمارے اور آپ کے 7ویں امام جس کا بھی کل ذکر ہوا، موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ محمد، اور آپ کی والد ماجدہ نجمہ خاتون تھیں۔ کہ نظام زہرا یہ 11 ذی القعدہ کی تاریخ تھی کہ جب مدینے کی سرزمین پر یہ ستارہ چمکا۔ البتہ ماں کے لیے میں یہ کہتی چلوں کہ جو آپ کی 7ویں امام کی جو والدہ تھیں جناب حمیدہ خاتون، خواب میں انہوں نے دیکھا، خواب کیا دیکھا بلکہ حکم ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دے رہے ہیں، اے حمیدہ نجمہ خاتون سے اپنے بیٹے اور میرے بیٹے یعنی موسیٰ کاظم علیہ السلام کا عقد کر دو، اور اس عقد کا رزلٹ آئے گا ایسا نایاب بچہ دنیا میں آئے گا کہ ظاہر سی بات ہے جو پوری دنیا کو اپنے نور سے روشن کر دے گا، منور کر دے گا۔ ظاہر سی بات ہے رسول خدا کو خواب میں دیکھا، حکم ہوا، تو کیسے ممکن تھا کہ شادی نہ ہوتی؟ غرض کی جناب نجمہ خاتون سے 7 امام کا عقد ہوا، اور تاریخ نے لکھا کہ پروردگار عالم نے آپ کو امام رضا جیسا بیٹا عطا کیا۔ اور جب دنیا میں آئے ہیں آپ تو خود نجمہ خاتون کہتی کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے جب شکم میں تھے تو عالم یہ تھا کہ اکثر غیبی آوازیں آتی تھی، اور اکثر میں ملائکہ کی آوازیں سنتی تھی، یہاں تک کہ جب آپ دنیا میں آئے جس دن تو آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر ٹیکا اور سر سجدے میں رکھا، خدا کا شکر ادا کیا، اور اس کے بعد تاریخ لکھ رہی ہے کہ 7ویں امام تشریف لائے اور جناب نجمہ خاتون سے کہا، ان کا چہرہ دیکھ کر سب سے پہلی بات کیا کہی؟ آواز دی کہ پروردگار عالم نے ہم پر کرم کیا ہے، قربان جائیں جانے ہماری کہ پروردگار عالم یہ ایک خدا کی عنایت ہے، یہ خدا کی طرف سے ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اے نجمہ تمہیں مبارک ہو جو خدا کی طرف سے ہمیں بیٹا ملا ہے، اور یہ بچہ روئے زمین پر ہمارے بعد ہمارا جانشین ہوگا، اور تمام امت محمدی کو احکام اور دین اسلام سے آگاہ کرے گا۔ یہ بچہ کون ہوگا؟ کہ یہ میرے بعد حجت اللہ کے فرائض کا ذمہ دار ہوگا۔ 7 امام آواز دے رہے ہیں، اور پھر امام نے کہا کہ کوئی ایسا ویسا بیٹا نہیں، یہ عالم آل محمد ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں، عالم آل محمد کے گھرانے میں تو سبھی عالم ہیں، ہاں، یہ نبوت و رسالت و امامت کا گھرانہ، یہاں تو اکثر سب عالم ہیں، لیکن میں اکثر یہ جملہ کہا کرتی ہوں، عالموں کے اندر عالم کہلوا لینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ کہ عالم آل محمد، امام رضا علیہ السلام کو عالم آل محمد کہا گیا ہے۔ تاریخ لکھ رہی ہے کہ آپ کی منزلت وہ کہ امام رضا علیہ السلام مدینہ کی سرزمین پر زندگی گزار رہے ہیں، اور ہر امام کو مدینے میں اچھا لگا، ہمیشہ ہر امام چاہتے تھے کہ مدینے میں رہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن، رضا، صابر، رضی، اور اس طریقے سے بہت سے آپ کے القاب ہیں۔ تاریخ ملتا ہے آپ 35 ایئرس کی عمر میں امام بنے، 35 سال کے تھے جب آپ امامت کے عہدے پر فائز ہوئے، اور آپ نے کل 20 سال امامت کی ہے۔ یعنی آپ کی شہادت کی تاریخ 2 روایت ہے، اس میں ایک روایت کے مطابق 17 صفر، اور ایک روایت کے مطابق 23 صفر، اور بعض نے لکھا ہے آخر صفر۔ ہجری 203 ہجری تھی کہ جب آپ کو بحر الزہر سے شہید کیا گیا، جو انشاءاللہ ساری باتیں شہادت میں انشاءاللہ ذکر کروں گی کر کے۔ اور آپ کے لیے ملتا ہے کہ آپ کی زندگی اور امام حسین السلام کی زندگی بہت زیادہ مشابہ ہے آپس میں۔ یہ ستارہ جب دنیا میں چمکا تو تاریخ میں ہے کہ عرب سے آپ کیا آئے کہ ایما کی بہار آئی، عرب سے آپ کیا آئے کہ ایما کی بہار آئی، عجم نے پائی عزت مرکز اہل ولا ہو کر،
اور بہت مشتاق تھے اہل عجم نور رسالت کے، بہت مشتاق تھے اہل عجم نور رسالت کے، زمین طوس کا چمکا ستارہ نقش پا ہو کر۔ بڑی خوشی منائی گئی۔ ظاہر سی بات ہے کائنات میں ہمارا اور آپ کا 8واں امام جو دنیا میں آیا، اور خود 7ویں امام، خود آپ کی والدہ، ہر ایک بہت خوش تھے۔ آپ کے زمانے کی بادشاہ منصور دوانقی کے زمانے میں آپ دنیا میں آئے، اور آپ نے کئی بادشاہوں کا زمانہ دیکھا۔ اس میں کچھ کا میں ذکر کر دوں کہ آپ نے منصور دوانقی، اس کے علاوہ مہدی، ہادی، ہارون، امین، مامون، ان تمام کے زمانے کو آپ نے دیکھا اور درک کیا، محسوس کیا ہے، جس میں اکثر سادات کے دشمن اور ہمارے اہل بیت کے دشمن تھے۔ اور جیسے ہی آپ منصب امامت پر فائز ہوئے، ادھر 7 امام کی شہادت ہے، ادھر آپ امام بنے، تو ہارون رشید خدا لعنت کرے اس ملعون نے فوراً یہ بھی نہیں خیال کیا کہ ابھی یتیم ہوئے ہیں تازہ، یہ بھی نہیں خیال کیا 7 امام کو میں نے زہر سے شہید کیا، کیا کیا کہ فوراً مدینے میں امام رضا علیہ السلام کا گھر لٹوایا۔ حتیٰ کہ اتنی بے دردی کی ہے اس ملعون نے کہ گھر میں جو بچے، چھوٹے بچے، گھر کی مستورات، جو زیورات پہنے ہوئے تھے، جو کانوں میں بندے، وہ بھی اتروا لیا ہے اور بہت اذیت دی۔ واقعاً ضرور و ضرور خدا ان سب کو اس کا عذاب چکھائے گا۔ کہتے ہیں کہ امام کے لیے ملتا ہے، آپ کے جو عادات و اطوار تھے، فضیلتیں تو بے انتہا ہے، اس میں سے ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے القاب بہت ہیں، اس میں ایک لقب رضا، کہ رضا آپ کا لقب اس لیے ہے کہ آپ سے دوست اور دشمن دونوں راضی رہتے تھے، اور آپ کی عادت میں سے یہ تھا کہ اگر کبھی کسی کے سامنے گفتگو آپ کرتے تو کبھی کسی کے کلام کو بیچ سے کاٹتے نہیں تھے، جب تک سامنے والے کی بات کمپلیٹ نہ ہو جائے آپ اپنی باتوں کو شروع نہیں کرتے تھے۔ اور پھر حاجت روائی اپنے آبا و اجداد کی طرح، کوئی بھی آپ کے دروازے پہ آتا تو آپ کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں پلٹاتے تھے، اور کچھ نہ کچھ ہر ایک کو آپ نے ہمیشہ عطا کیا ہے۔ ہاں، تاریخ نے لکھا کہ وہ منزلیں بھی آئی کہ جب امام رضا علیہ السلام تمام لوگوں سے مخاطب ہوتے تو امام کے ارشادات میں سے باتیں آئی ہے کہ امام نے بات خاص طور سے بہت زیادہ ایک ایک سے کہی ہے کہ دیکھو، ماں کا دودھ بچوں کے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے، کوشش کرنا۔ یہ البتہ میں تو کہتی ہوں یا امام رضا آئیے اس زمانے میں بات کہہ دیجئے، کیونکہ آج کل تو بس ڈبوں پہ دودھ پہ بچے زیادہ تر پل رہے ہیں، گائے بھینس کے دودھوں پہ پل رہے ہیں، ویسے ہی عقلیں بھی ہوتی جا رہی بھینس کے جیسی۔ ہاں، امام ارشاد فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو تمہارا بچہ ذہین ہو، اگر چاہتے ہو تمہارا بچہ بار بار مریض نہ ہو، تو ماں کا دودھ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر امام نے کہا کہ گلاب کا پھول جنت کے پھولوں کا سردار ہے، اور امام کو عطر لگانا بہت پسند تھا، اسی لیے کہتے ہیں اگر کسی کو تحفہ دیا جائے، عطر کا تحفہ بہت بہترین، تو خوشبو کا تحفہ بہت بہترین تحفہ مانا جاتا ہے۔ اخلاق آپ کا ایسا کہ پورے عرب عجم میں آپ کے اخلاق کی گفتگو ہوتی تھی۔ آپ کے زمانے کے شاعر اہل بیت دیوال خزائی جو آپ کے بہت ہی چاہنے والے تھے، اور آپ کا نام بہت زیادہ مشہور، اور آپ نے زیادہ حصہ اہل بیت کی شان میں شاعری کی ہے، اور امام نے آپ کو نوازا ہے بہت زیادہ، یہ ہمیشہ کے لیے خیال رکھنا۔ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں کس طریقے سے امام مدینے سے نکلے ہیں وہ تو میں مصائب میں پڑھوں گی، لیکن ہارون نے جب آپ کو مدینے سے طلب کیا، مامون نے، اور آپ مدینے سے آئے، راستے کے بھی بہت سے معجزات ہیں، لیکن جب آپ کی سواری نیشابور کی سرزمین پر پہنچی، میرے مولا سب کو انشاءاللہ جانا نصیب کرے، میرے لیے تو دل اور تڑپ جاتا ہے، وہ تمام ایک ایک جگہ نگاہوں میں ایسا پھر رہی ہے جیسے لگ رہا میں سامنے ہوں، مولا بلائیے ہم سب کو انشاءاللہ۔ جب آپ کی سواری نیشابور کی سرزمین پر پہنچی تو تاریخ نے کم سے کم 4000 کا لکھا ہے، 4000 علماء اہل تسنن اور اہل تشیع سے وہاں پر موجود تھے۔ البتہ اور دوسری کتابوں میں یہ تعداد اور زیادہ بڑھا دی گئی، اور یہاں تک کہ 24,000 مجمع لکھا ہوا ہے، علماء میں سے تھا۔ اور سب کا عالم یہ، امام سواری پہ سوار ہے، محمل لگی ہوئی ہے، محمل میں امام بیٹھے ہوئے ہیں، اور عالم یہ تھا کہ محمل سے چھن چھن کے نور باہر آ رہا تھا۔ 4000
چار علماء کے ہاتھوں میں قلم ہے، کاغذ ہے، اور ان لوگوں نے ہاتھوں کو جوڑا اور آواز دی، مولا ہم سب کا دل چاہتا ہے کہ آپ اپنے رخ انور کی زیارت کرائیے۔ آپ کو اندازہ ہوگا جب آپ جاتی ہیں نہ صرف زری دیکھ لیتی ہیں کتنا سکون ملتا ہے، نہ کہ خود امام محمل میں موجود ہوں تو کیسے شیعوں کو چاہنے والوں کو قرار ہے۔ جب سب نے کہا تو ایک مرتبہ محمل کا پردہ ہٹا، اور جب محمل کا پردہ ہٹا تو عالم یہ تھا کہ امام کا رخ انور جب باہر آیا تو لوگوں میں جرأت نہیں ہو رہی تھی، ایسا نور تابا تھا چہرہ کہ لوگ نگاہیں جما نہیں پا رہے تھے، خود بخود نگاہیں جھکی جا رہی تھیں۔ بہت غور کرنا، اور سب نے زیارت کی تو لوگوں نے ہاتھوں کو جوڑ لیا کہ مولا کچھ ہمارے لیے فرمائیے، کچھ ارشاد فرمائیے۔ یہ وہی موقع تھا کہ جب نیشابور کی سرزمین پر آپ نے یہ حدیث بیان کی جس کو آج میں نے عنوان قرار دیا، سلسلۃ الذھاب۔ کیا کہا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ حسنی، کلمہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، فمن دخل حسنی، پس جو بھی اس قلعے میں داخل ہو جائے، امن من عذابی، وہ عذاب سے امان میں آ جائے گا، عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ یا امام رضا واقعا جو لوگ اس حدیث پہ اعتقاد رکھتے ہیں، ہاں اپنی زندگیاں لٹا دیتے ہیں اس حدیث کے نام پر، پروردگارا ان سب کو اپنی ضمانت میں لے کے میرے مالک قبر میں، محشر میں، روز اول قبر، ہر جگہ اپنے حفظ امان میں رکھنا۔ تاریخ نے لکھا یہ حدیث بیان کی اور پردہ برابر کر دیا۔ کچھ دور ہماری اور آگے بڑھی، محمل اور آگے بڑھی کہ پھر پردہ اٹھا اور پھر امام نے چہرہ باہر نکالا اور آواز دی۔ یہی حدیث آگے بڑھا کے آواز دے رہے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی بشرطها و شروطها انا من شروطها۔ کیا مطلب؟ امام آواز دیتے ہیں کہ بے شک کلمہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، جو بھی اس میں داخل ہوا امان میں ہے، مگر امام کیا کریں؟ مگر اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں، اور انہی شرطوں میں سے ایک شرط میں بھی ہوں۔ یعنی امام نے بتا دیا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، لیکن داخل ہونے کے لیے یا امان پانے کے لیے شرط ہے۔ کیا مطلب؟ پہلے امام سے لے کر 12ویں تک ماننا پڑے گا، ایک کو بھی نہیں مانا تو پھر ظاہر سی بات ہے نہ اس قلعے میں داخل ہونے کی گنجائش اور نہ تو امان کی گنجائش ہے۔ خدا سے اس لیے دعا کرتے رہنا کہ پروردگار ہم سب کا ایمان صرف زندگی میں نہیں، مرتے وقت، آخری وقت اور ہر جگہ انشاءاللہ اسی ایمان پر ہم لوگ باقی رہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم لوگ 5 12 14 کے چاہنے والے، ہاں پروردگار خدا کرے ایسا ہی ہو۔ پہل کا نظام زہرا، اب میں تاریخ کو آگے بڑھاؤں، یہاں تک کہ آپ کی ہماری اور آگے بڑھی، اور جب آپ کی ہماری اور آگے بڑھی نماز کا وقت ہو گیا۔ تاریخ لکھ رہی ہے کہ امام جب محمل سے اترنا چاہ رہے تھے نا تو اترنے سے پہلے کیا دیکھا کہ وہاں کے علاقے کے لوگ، جو نیشابور کا علاقہ ہے، وہاں پر اکثر لوگ پتھروں سے برتن بناتے اور بیچتے، اس سے ان کا گزر بسر ہوتا۔ پتھروں کا توڑنا آسان نہیں تھا، پتھر ظاہر کے سخت ہوتا ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں چھالے، مشکلات میں لوگ تھے۔ امام نے جب دیکھا تو ایک مرتبہ امام نے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا پروردگار میری خاطر اس پتھروں میں نرمی دے دے تاکہ ان لوگوں کی مشکل دور ہو جائے۔ یہ کہنا تھا، بھی دعا کیا تھا۔ امام نے زمین پر قدم رکھا، زمین پر قدم رکھا تو پتھریلی زمین تھی، مگر امام کے قدموں کا نشان آ گیا جو آج بھی موجود ہے۔ مولا سب کو زیارت نصیب کرے۔ جو لوگ پہلے گئے ہیں انہوں نے جا کے اپنے ہاتھوں سے باقاعدہ مس کیا، باقاعدہ جا کے ڈائریکٹ بوسہ لیا، اب وہاں پہ جالی لگا دی گئی ہے، اب وہاں پہ شیشہ لگا دیا گیا۔ آج بھی وہ نشان، آج بھی آثار امام رضا موجود ہے۔ توجہ رہے، یعنی پتھر اتنا موم کے جیسا بن گیا۔ کیوں نہ ہو، وہ جناب داؤد تھے، لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے تو موم ہو جاتا تھا۔ یہ داؤد نہیں، یہ فخر داؤد ہیں۔ بہت غور کرنا، یہاں تک کہ امام اور آگے، وہ نشانی آج بھی موجود ہے۔ خدا آپ کو بھی مجھے بھی زیارت نصیب کرے۔ امام اور آگے بڑھے اور لوگوں سے پانی کے سوال کیا وضو کرنے کے لیے۔ توجہ رہے تو لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ امام نے پوچھا خیریت؟ تو آہستہ سے کسی نے کہا مولا یہاں دور دور تک پانی نہیں ہے، ہم لوگوں کو بہت دور سے پانی لانا پڑتا ہے، اتفاق ایسا یہاں پہ ابھی بالکل پانی نہیں۔ بس ایک مرتبہ معجز نما مولا آگے بڑھا اور زمین پر ایک ٹھوکر ماری۔ ٹھوکر کا مارنا تھا، چشمہ جاری ہو گیا، جو آج بھی چشمہ رضا کے نام سے بہرحال منصوبے اور آج بھی موجود ہے۔ پوری دنیا کا پانی خشک ہو سکتا ہے مگر چشمہ رضا باقی رہے گا۔ کچھ پانی ایسے جو باقی جو کبھی نہیں ختم ہونے والے، بہت سے اور ایسے جو کنویں کھودے گئے، بہت سے اور ایسے پانی جو ہمارے مولا علی نے ایجاد کی، اس میں سے بہرحال امام رضا علیہ السلام کہتے چشمہ پھوٹ پڑا
خود امام نے بھی وضو کیا اس چشمے سے، جو ساتھ میں تھے انہوں نے بھی وضو کیا. اسی لیے جب زائرین جاتے ہیں نا تو وضو ضرور کرتے ہیں، اور کرنا ضرور. میں بتا دوں دنیا کی کوئی کریم، دنیا کا کوئی فیشیل سب بیکار ہے. جا کر چشمے رضا سے اپنا چہرہ دیکھ لو، دھو لو، ایسا نورانی ہو جائے گا. ایک مرتبہ خدا سب کو وضو کرنا نصیب کرے اس چشمے کے پانی سے. ایسا شیرین، ایسا میٹھا پانی، اس پانی میں شفا بھی ہے اور اس پانی سے چہرہ نورانی بھی ہو جاتا ہے. آج بھی وہ چشمہ موجود ہے. لوگوں نے لاکھ پتہ لگایا یہ پانی آخر کہاں سے آ رہا ہے، آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے. بہرحال کون ہے یہ امام؟ اپنے دور کے تیسرے علی. دیکھیے 4 علی اماموں میں ہیں. ایک خود پہلے امام کا نام علی ہے، چوتھے امام کا نام علی ہے، جس کا ذکر کر رہی ہوں 8ویں امام کا بھی نام علی ہے، لقب رضا ہے، اور پھر ایک 10ویں امام ان کا بھی نام علی ہے. یہ تیسرے علی ہیں کائنات کے. یہ معجزات آپ سے صادر ہوئے یہاں تک کہ ہمارے اور آپ کے امام اور آگے بڑھے، اور آپ کی سواری وہاں سے یعنی نیشابور سے ہوتی ہوئی ثنا آباد پہنچی، جس سے اب مشہد کہا جاتا ہے. اس کا پہلا نام ثنا آباد تھا. آج بھی بعض لوگ اسے ثنا آباد کہتے ہیں، بلکہ مشہد سے تھوڑا اور آگے بڑھیے تو وہاں پر بھی اب اسلط وغیرہ جب زیارت کے لیے جاتے ہیں تو راستے میں ایک علاقے میں لکھا ہے ثنا آباد، اس لیے کہ مین جو مشہد ہے اس کا نام ثنا آباد تھا. یہاں تک کہ آپ کی ہماری ثنا آباد پہنچی. بہت غور کرنا کنزان زہرا. دیکھیے دشمنوں کو، اہل بیت کو ستانے کی کتنی عادت. ہاں کہتے ہیں کہ پہلے اس نے ایسے مقام پر امام کو اتارا کہ جہاں پر لوگ اکثر ایسی ویسی چیزیں ٹوٹی پھوٹی لے کے رکھ دیا کرتے تھے، یعنی آتے ہی امام کا دل ایسا ہو جائے کہ دیکھو مجھے کوئی عزت نہیں دی. لیکن بدبخت کو نہیں پتا عزت و ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے. ایک چاہنے والے کا گزر ہوا پہچانتا تھا امام کو، آنکھوں میں آنسو آ گئے، مولا آپ کو کیسی جگہ پہ اس نے اتارا ہے؟ امام نے کہا میرے قریب آ. جب وہ قریب آیا تو امام نے دست شفقت چہرے پہ پھیرا. جیسے ہی دست امامت چہرے پہ گیا، اب جو اس نے دیکھا وہ کیا دیکھتا ہے؟ چاروں طرف جنت کا سما ہے، حوران جنت طبق لیے کھڑی. امام کی آواز آئی، ہم جہاں قدم رکھ دیں ہم اہل بیت، وہ گھر کم سے کم، وہ جگہ کم سے کم جنت ہوتی ہے. ہم اس کی عزت دینے کے تھوڑی نہ محتاج ہیں. بہت غور کرنا کنزان زہرا. یہاں تک کہ بہرحال ایک منزل وہ آئی کہ پہلے بادشاہ نے لوگوں کا دل جیتنے کے لیے، البتہ دل میں تو دل سے تو منافق تھا، وہ لوگوں کا دل جیتنے کے لیے کہا کہ میں آپ کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. امام نے انکار کیا. ظاہر سی بات امام جانتے تھے کہ مکاری کر رہا ہے، تو پھر کہا کم سے کم آپ ولی عہدی قبول کیجئے. ہاں امام نے ولی عہدی کا بھی انکار کیا، لیکن بعد میں باقاعدہ پریشر ڈالا گیا، یہاں تک کہ قتل کرنے کی بھی دھمکی دی گئی. ان کو ظاہر سی بات ہے قتل کا خوف تھوڑی نہ ہے، ہاں یہ تو ہے ہی شہادت سے کھیلنے والے، لیکن ظاہر سی بات ہے مرضی معبود کو تو بہرحال آگے بڑھانا ہے. جب مجبور ہو گئے امام تو امام نے شرط رکھی، اور امام رضا علیہ السلام نے کہا سنو، اس شرط پر ولی عہدی قبول کروں گا کہ حکومت کے کسی معاملات میں دخل نہیں دوں گا. غرض اس بات کے اوپر باقاعدہ ایگریمنٹ ہوا، اور اس شرطوں کے ساتھ امام ولی عہد بنے. حالانکہ ولی عہد تو بنایا، مگر سب کچھ وہ خود ہی کرتا تھا جو اس کو کرنا ہوتا تھا. یہاں تک کہ جب ولی عہد بنایا گیا تو ظاہری طور پر ایک جشن تو کریں گے نا، پروگرام رکھا گیا. اب جو ولی عہدی کی خوشی کا جشن رکھا گیا پروگرام، تو یہاں پر بہت بڑا درس ہے ہر ایک کے لیے. اس پروگرام کا بہرحال جس طریقے سے سسٹم رکھا، دعوت رکھی، اس دعوت میں اس نے اکثر بڑے بڑے امراء کو بلایا، امیروں کو بلایا، اکثر غریبوں کو نہیں بلایا. دسترخوان بچھایا گیا، بہت غور کرنا، اور کس طریقے سے کرسی لگائی گئی، کس طریقے سے دسترخوان بچھا. اس زمانے میں تو کرسی وغیرہ کا سسٹم تھا نہیں کہ ایک کے بیٹھنے کا، ایک امیر کے بیٹھنے کا انتظام، اس کے بازو میں ایک غریب کھڑا ہوتا، غریب یعنی وہاں کا نوکر، ایک کام والا کھڑا، پھر ایک امیر بیٹھنے کا، پھر ایک کام والا کھڑا. اسی طریقے سے پوری بزم کو بٹھایا، امیر بیٹھا ہے غریب کھڑا ہے، امیر بیٹھا ہے غریب کھڑا ہے. یہاں تک کہ امام آئے، اور جب امام آئے دیکھا سارے کے سارے لوگ بیٹھے تھے، امام سے بیٹھنے کے لیے کہا. امام بھی آ کے دسترخوان پر بیٹھے. تو ظاہر سی بات ہے بزم کس کے لیے سجی ہے؟ امام رضا کے لیے. تو جس کے لیے بزم سجائی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے پہلے تو بسم اللہ اسی سے کہنے کے لیے کہیں گے. بادشاہ نے آواز دی، امام رضا سے کہا کہ مولا بسم اللہ، یعنی آپ شروع کیجئے. امام نے شروع نہیں کیا کھانا، چاروں طرف دیکھنے لگے. تو اس نے پھر دوبارہ کہا مولا بسم اللہ. تو امام نے اس مجمع میں آواز دی
کہ سنو کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کھانا بیٹھ کر کھانا چاہیے؟ یہ کچھ لوگ کھڑے کچھ لوگ بیٹھے، ایسے کیسے کھانا شروع کر دوں؟ یہاں پر میں کہوں گی یا امام رضا آ جائیے. واقعاً آج کے شیعوں سے، میں غیروں کی بات نہیں کرتی، شیعوں سے کہہ دیجئے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے جس کو اللہ نواز دیتا ہے ان کے ہاں شادیوں میں پہلا سسٹم بفر سسٹم اور کھڑے ہو کے کھانا. ہاں یہ اچھی عادت نہیں ہے. ہاں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ زمین پر دسترخوان بچھا کے کھایا جائے. نہیں تو کم سے کم اتنا تو خیال کیا جائے کہ بیٹھ کے کھاؤ، کھڑے ہو کے کھانا نہیں. اور خاص طور سے اگر رات ہو تو کھڑے ہو کر پانی پینا تو منع ہی کیا گیا ہے، یہ یاد کر لینا. ہاں میرے امام رضا نے باقاعدہ کہا کہ نہیں یہ لوگ کھڑے ہیں. تب پھر سب خاموش، کہ مولا آپ بسم اللہ. تو جب پھر امام نے بات کہی تو آہستہ سے بادشاہ کہتا ہے کہ یا امام رضا یہ ابھی امیروں کی بزم سجی ہے، یہ لوگ بعد میں کھا لیں گے. کون اتنی عزت دے گا جو امام رضا نے ہمیں آپ کو عزت دی ہے؟ سنو گے کیا کیا؟ یہ سننا تھا. امام کھڑے ہو گئے اور کہا ٹھیک ہے تم لوگ کھا لو، میں تو انہی غریبوں کے ساتھ کھاؤں گا. اب بادشاہ ہکا بکا کرے تو کیا کرے، اس لیے کہ بزم تو انہی کے لیے سجائی ہے، مجبور ہو گیا. آخر میں کہا ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو ظاہر سی بات جو سب کو بٹھا دیجئے. اب دیکھیے واقعی خدا کیا کرتا ہے. ہاں امام کی آواز ہے جو جہاں کھڑا ہے وہیں بیٹھ جائے. اب آپ سنیں گے اگلے حصہ کیا گزرا. اب جو جہاں کھڑا تھا وہیں بیٹھ گئے. بیٹھنے والا کون ہے؟ اکثر غریب ہیں، نوکر ہیں، کام والے ہیں. اور جو پہلے سے بیٹھے ہیں وہ امیر ہیں، انہی کی خدمت کے لیے تو انہیں کھڑا کیا گیا تھا. اب دیکھیں قدرت کا انتظام. اب جب ایک غریب بازو میں بیٹھا تو امیر اپنے کپڑے سمیٹ رہا ہے، ایسا لگ رہا تو اسی غربت کا ان کو چپک نہ جائے. ہاں غرض کی اب جب سب بیٹھ گئے تو اب خود امام نے کہا بسم اللہ. توجہ رہے کہ نظام زہرا. امام نے بسم اللہ کہا اور کھانا شروع کیا. امام نے لقمہ اٹھایا، دیکھا لوگ ہاتھ نہیں اٹھا رہے. امام نے پھر کہا کہ جب دسترخوان سج جائے تو انتظار نہیں کرنا چاہیے. اب ان امیروں کے ذہن میں بات آ رہی تھی کہ ہم غریب کے بازو کیسے کھائیں، لہذا اپنے دامنوں کو سمیٹنے میں لگے رہے اور غریبوں نے ماشاءاللہ امام کا صدقہ جم کے کھایا. ہم کہیں گے کہ وہ تو وہاں کا دسترخوان تھا، آج کوئی جائے امام رضا کے دسترخوان پہ. مولا بلائیے، آقا بلائیے، کہیں بھی چلے جاؤ. لوگ بڑے سے بڑے ہوٹل دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، مگر میرا چیلنج ہے جو ذائقہ، جو مزہ، جو سکون، جو شفا دسترخوان رضا میں ہے کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے. مولا سب کو نصیب کرے انشاءاللہ. موت ہی نہ دے کسی شیعہ کو اس وقت تک جب تک دسترخوان رضا پر جا کے تبرک چکھنا نصیب نہ ہو جائے. بہت غور کرنا. یہ ہمارے مولا، یہ ہمارے سید و آقا، یہاں تک کہ ہمارے اور آپ کے امام زندگی گزار رہے ہیں سن آباد میں، یعنی مشہد مقدس کی سرزمین پر. ہاں تاریخ لکھ رہی ہے کہ اسی دوران اب امام کا عالم یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے سید و آقا ایک منزل ایسی آئی کہ جب شاعر اہل بیت دیبل خزائی نے بہت پیارا قصیدہ سنایا، امام نے بہت کچھ آپ کو تاریخ نے لکھا. اشرفیاں درہم 1000 درہم دینار دیا تو ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا میں نے خوشنودی خدا کے لیے پڑھا ہے، مولا یہ مجھے نہیں چاہیے. لیکن جب امام نے بار بار کہا کہ اگر مولا کچھ دے نہیں چاہتے ہیں تو مجھے اپنے جسم کا ایک لباس دے دیجئے، مولا ہم سب کو بھی ٹکڑا نصیب ہو جائے. بہت غور کرنا. آپ کے جسم کا ایک اترا ہوا لباس تبرکن. امام نے اپنا جبہ اتارا، دیبل کے حوالے کیا. بہت غور کر لے لو یہ تمہارے کام آئے گا. قافلے کے قافلے جاتے تھے جب یہ چلے ہیں دیبل خزائی قافلے کے ساتھ تو اس زمانے کا علاقہ دور دور تک سناٹا ہوتا تھا. راستے میں کچھ ڈاکوؤں نے پکڑ لیا، سب کے سامان چھین لیے، ہر چیز لے لی. اور جب یہ لوگ بانٹنے لگے آپس میں حصہ تو انہی ڈاکوؤں میں سے کسی نے ایک شعر پڑھا. جب شعر پڑھا تو دیبل کہتے تم کو معلوم ہے شعر کس کا ہے؟ کہاں؟ بہت بڑے شاعر دیبل خزائی کا ہے. کہنے لگے پہچانتے ہو؟ کم پہچانتے نہیں. مگر شعر بہت اچھا ہے، وہ شاعر بہت اچھا. دیبل کہتے ہو میں ہی ہوں. یہ سننا تھا. ان ڈاکوؤں نے سب کا سامان واپس کر دیا. دیبل کے شعر کے صدقے میں سب کا سامان واپس ہوا اور دیبل وغیرہ. اب جو چلے ہیں نا تو تاریخ نے لکھا اس جبے کو لے کر ہر کوئی چاہتا ہم خریدیں گے، ہم خریدیں گے، ہم خریدیں گے. بعض روایت میں تو یہاں تک آیا کہ سب نے تبرک کے طور پر ٹکڑا ٹکڑا لے لیا. ایک ٹکڑا دیبل کو بھی مل گئے. یا امام رضا آخر کیوں لے رہے ہیں؟ تو آواز آئی ہوگی اسے ہم اپنے سینے پہ کفن پہ رکھیں گے. جب ہم دنیا سے جائیں گے
ہم وصیت کر کے جائیں گے، اسے ہمارے کفن پہ رکھ دینا۔ بہرحال وقت تو بہت تیزی سے جا رہا ہے، چند باتیں آپ کے سامنے میں جلدی اور پیش کر دوں۔ یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا، اب عالم کیا ہے کہ پوری دنیا میں سکہ چل رہا ہے۔ کل بہرحال آپ کے ایسا اتفاق ہو رہا ہے کہ ایک باتیں کچھ ضروری باتیں رہتی مگر وقت ختم ہو جاتا ہے، کہ یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا کہ حکومت نے سکہ جو ایجاد کیا، جو چلایا، تو اس پر امام کا نام لکھا۔ ہاں، اب جب امام کا نام، رسول کا نام، ان کا نام آیا تو عالم کیا تھا کہ جب عقیدت مندوں کے پاس سے سکے آئے تب ان لوگوں نے کیا کیا، جس پر میرے مولا کا نام ہے آنکھوں سے چومتے ہیں، سر سے لگاتے ہیں، اٹھا کے رکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں سکہ میں کیسے واپس کروں، میں بازار میں لے ہی نہیں جاؤں گا، جس پر میرے مولا کا نام میں واپس کیسے کروں۔ سکے کا عالم یہ ہوتا ہے، پیسے ہو، روپے ہو، سکے کی ظاہر ہے کہ بازار میں مارکیٹ میں آتے جاتے رہیں گے تبھی تو مارکیٹ چلے گی۔ مارکیٹ کیسے چلے، مجبور ہو گئے، کہا ہم تو نہیں نکالنے والے، ہم سکہ نہیں دیں گے۔ آخر حکومت پریشان، اعلان کیا کہ جو ایک سکہ واپس کرے گا اسے 5 سکہ دیا جائے گا۔ لوگوں نے کہا ہم تو واپس نہیں کریں گے، ایک کے بدلے 10۔ تو بعض شیعوں نے آہستہ آہستہ کہا کہ بدبخت اپنے جیسا سمجھتا ہے، ارے شیعہ لالچی تھوڑے نہ ہوتے ہیں، ان کو دولت کی کیا ضرورت، امام رضا کی محبت، اس سے بڑی دولت کیا ہوگی، ہاں اہل بیت کی محبت، اس سے بڑی کیا ضرورت ہوگی۔ غرض کے حکومت نے جب دیکھا کوئی پیسہ واپس نہیں کرا، سکہ نہیں دے رہا ہے، تو اعلان کیا کہ اگر اب لا کے نہیں دے دو گے تو یاد رہے حکومت تلاشی لے گی، جس کے گھر میں سکہ نکلا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اچھا، کسی کا دینے کا تو دل چاہ نہیں رہا، اب یہ لوگ کیا کریں؟ کہتے ہیں یہ لوگ سیدھا امام رضا کے پاس آ گئے، ہاتھوں کو جوڑ لیا کہ مولا ایسا ایسا مسئلہ ہے، ہم سکہ تو نہیں دیں گے، جان ہماری اب آپ کے حوالے، آپ بچا لیجیے۔ امام رضا مسکرائے کہ ٹھیک ہے، حکومت کو نہیں دو گے، اگر تم سے تمہارا امام کہے کہ مولا پھر سکہ کہ ہماری جان بھی قربان ہے آپ پہ، مولا سب کچھ آپ پہ قربان ہے، کہ اگر ایسا ہے تو تمہارا امام تم سے کہہ رہا کل صبح جس کے پاس جتنے سکے ہیں وہ سارے سکے لا کر میرے صحن میں رکھ دو۔ کہنے کی دیر تھی، اگلی صبح امام کے دروازے پہ قطار لگی ہوئی ہے، سب نے اپنے سکے، ایسا کہ پورا انبار بن گیا۔ اب امام نے کیا کیا، امام نے آواز دی ہرا کپڑا لایا جائے، ہرا کپڑا لایا گیا، امام ایک ایک کو بلاتے ہیں، ہرے کپڑے میں سکہ رکھتے ہیں، باندھتے ہیں، اور بازو پہ باندھ کے کہتے جاؤ اپنی ضمانت میں لیا، وہ کہتا ہے قبول، آگے بڑھ جاتا ہے، جاؤ اپنی ضمانت میں لیا، کہتا ہے قبول، وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ امام نے کہا سنو، یہ جو اپنی ضمانت میں لے کر امام ضامن باندھی ہے نا، کسی کونے میں چلے جاؤ تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ اب اسی وقت سے لے کر آج ہمارا آپ کا دستور بن گیا ہے، ہمارا مسافر کہیں سفر پہ جاتا ہے تو ہم امام ضامن باندھتے ہیں، کوئی مریض ہوتا ہے ہم امام، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یوز کرنا بہت اچھی بات ہے، مس یوز کے اسلام خلاف ہے، یوز کے خلاف نہیں، مس یوز کے خلاف ہے۔ کیسے؟ ہم لوگوں نے کیا مس یوز شروع کیا، آج ہمارے شیعوں میں بات ہو رہی، بہت افسوس کے ساتھ، کیسے کیا ہو رہا ہے کہ جب بچے بچیوں کی شادیاں طے ہوتی ہیں تو ایک رسم کرتے ہیں امام ضامن کی رسم۔ رسم بری چیز نہیں ہے، مگر برائی وہاں پہ ہے کہ جب ہونے والے داماد کو نہیں، ہونے والے داماد کو ہونے والی ساس آ کے امام ضامن باندھتی ہے، گلے سے لگاتی ہے، بلائیں لیتی ہے، یاد رہے بھی وہ داماد نہیں ہوا، صرف رشتے کی بات ہوئی ہے، وہ آپ کے لیے نامحرم ہے، اس کو ایک انگلی پہ ٹچ کرنا حرام ہے۔ رسم کیجئے امام ضامن کی، منع نہیں کرتی میں، لیکن وہی امام ضامن لڑکے کے باپ سے کہیے ہونے والے داماد کو باندھ دے، یا لڑکی کی بہن سے کہیے، کیا کہتے ہیں، وہ باندھ دے۔ نامحرموں کو بھی ابھی نامحرم ہے۔ پھر بالائے ستم یہ کہ جب امام ضامن کی رسم ہو جاتی ہے نا تو جیسا لگتا ہے کہ وہ زن و شوہر فوٹوز لیے جا رہے ہیں، کس کس طریقے سے، کس کس اینگل سے، اصلاً وہ حرام ہے، یا تو پھر صیغہ پڑھا لیا جائے، ہاں اگر صیغہ ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، ورنہ ہی حرام ہے، اور اس چیز کو عام کیا جائے کہ یہ کام نہ کریں، حرام سے پرہیز کریں۔ ہاں اسلام یوز کا خلاف نہیں ہے، مس یوز کا خلاف ہے۔ بلکہ نظام زہرا اس طریقے سے ہمارے امام نے واقعی نے کہ ایک کو بچایا، یہاں تک کہ آپ کے دروازے کے دربان معروف کرخی، باتیں بہت سی ہے، بس جلدی سمیٹنا پڑ رہا ہے، کیا مرتبہ خدا نے کس کو کیا کیا دیا۔ واقعی نے دروازہ عجیب دروازہ ہے، کہتے ہیں کہ آپ دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے معروف کرخی، ایک چند لوگ، 2-4 لوگ آئے، آنے کے بعد کہا ہم امام سے ملنا چاہتے ہیں۔ معروف کی آواز آئی،
ابھی آپ سے امام نہیں مل سکتے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ابھی امام کے پاس جناتوں کا سردار اپنے لشکر کو لے کر آیا ہے اور کچھ ان سے مسئلے مسائل پہ بحث ہو رہی, گفتگو ہو رہی ہے. تو آنے والوں نے کہا اے معروف تجھے پتہ نہیں ہے اگر اب امام ہم سے نہ ملے تو ہم سب کے سب غرق ہو جائیں گے, ڈوب جائیں گے. کا خیریت تو ہے؟ تو آواز دی جی ہاں, ہمارے علاقے میں ایسی بارش آئی ہوئی ہے, ہم لاکھ دعائیں کر رہے ہیں, بارش رک نہیں رہی ہے, اور اگر اب بارش نہ رکی تو پورا علاقہ بہہ جائے گا. تو معروف مسکرانے لگے, کہا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ دیکھیے ان کے در کا غلام کیسا ہوتا ہے, یہ کون سی بڑی بات ہے؟ کا کیا مطلب؟ ارے کہا جاؤ بارش کے سامنے اور جا کے کہہ دینا معروف کرخی کے سر کی قسم ہے بارش رک جا. بہت غور کرنا. ہاں یہ لوگ اتنے پریشان تھے کہ چلے گئے واپس, اور وہاں گئے, جا کے کہا معروف کرخی کے سر کی قسم اے بارش رک جا. کہنے کی دیر تھی, جیسے ہی کہا سر کی قسم, ایک قطرہ ادھر سے ادھر نہیں ہے, بالکل بارش رک گئی, ایک دم اسٹاپ. بارش رکتی تو دھیرے دھیرے نا کہتے, اس کے بعد ایک قطرہ زمین پر نہیں آیا. اب یہ لوگ حیران, اتنے دنوں سے اتنی دعائیں, اتنی نمازیں, اور یہ پہلے تو یہ لوگ آپس میں اب فکر ہوئی کہ بارش تو رک گئی, لیکن یہ معروف کا سر, اس کی اتنی کہاں سے اہمیت ہو گئی. اب یہ لوگ پھر پلٹ کے آئے اور کہا معروف تم نے جو کہا تھا اس آئیڈیا سے بارش تو رک گئی, لیکن ہم یہ سوال کرنے آئے ہیں کہ تمہارے سر کو اتنی اہمیت کہاں سے مل گئی. تم معروف مسکرائے کہ ادھر دیکھو. اب جب سب نے دیکھا کہ میرے سر کی کوئی ویلو نہیں, لیکن تمہیں پتا ہے جب میں نے کہا تھا میرے سر کی قسم دینا, اس وقت امام رضا کی جوتیاں میرے سر پہ رکھی ہوئی تھی. یہ میرے سر کا کمال نہیں, امام رضا کی جوتیوں کا کمال تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بہت غور کرنا, یہاں تک کہ آپ کے بہت سے مناظرے بھی ہوئے ہیں, ہاں, یہودیوں سے بھی, نصارہ سے بھی, اور دوسری قوموں سے بھی. لیکن کیونکہ وقت کے دامن میں اب گنجائش نہیں رہی, بس جلدی سے ایک آدھ معجزہ اور اس کے بعد مصائب کی طرف میں آ جاؤں. جب امام کی فضیلتیں پورے مشہد میں ہر طرف عام ہونے لگیں تو ظاہر سی بات ہے اب بادشاہ ذلیل ہو رہا ہے, تو کیا کیا جائے. کہ ایسے میں اس بادشاہ مامون نے اپنے بہت سے جادوگروں کو بلایا, بڑے بڑے نامور جادوگروں کو, اور کہا کچھ بھی تم ایسا کرو کہ ہم سب مذاق اڑائیں اور علی کا علی بیٹا موسیٰ کاظم کا لال شرمندہ ہو جائے. تو لہذا جادوگر کو بلایا گیا, امام کو بھی بلایا, مامون بھی بیٹھا ہے, اس کے چمچے بھی بیٹھے ہیں, یہاں تک کہ سامنے لا کے کھانا رکھا گیا, ہاں, جادوگر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ امام سے کہا بسم اللہ. امام نے جیسی لقمہ اٹھانا چاہا, جادوگر نے میرا کچھ ایسا کیا کہ روٹی کے لقمہ اڑتا نظر آیا, یعنی امام ہاتھ بڑھا رہے, روٹی اڑ گئی. اب یہ سارے کے لوگ تالی بجا کے ہنسنے لگے. پھر دوبارہ امام لقمہ اٹھانا چاہتے توڑنا, اس نے جادو ایسا کیا. البتہ ایک بات یاد رہے ہمارے ائمہ کے اوپر, انشاءاللہ جہاں تک میں جانتی ہوں, جہاں تک میں, کہ تقریباً جادو وغیرہ اثر نہیں کرتے, یہ روٹی کی بات میں کر رہی ہوں, اس کا خیال رہے. پھر وہ روٹی پہ اثر ہوا اور لقمہ اڑتا نظر آیا. امام نے اسے گھور کے دیکھا کہ بدبخت تجھے کیا ہو گیا, لیکن یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, یعنی معاذاللہ امام کی انسلٹ کر رہے ہیں. تیسری مرتبہ جب امام نے لقمہ اٹھایا اور پھر اس نے یہ حرکت کی, تو امام نے سامنے قالین بچھا تھا, اس کے اوپر شیر کی تصویر تھی, یاد رہے. امام نے کہا کیا تو لیٹا دیکھ رہا ہے, تیرے امام کی بے عزتی ہو رہی, تو دیکھ رہا ہے, ارے اٹھ اور انہیں نگل جا. کہنے کی دیر تھی, وہ جو تصویر تھی شیر کی قالین پر بنی ہوئی, وہ باقاعدہ مجسم ہو گیا, شیر بن گیا, دہاتا ہوا چلا اور سارے جادوگروں کو نگل گیا, اور پھر جا کے قالین پہ لیٹا تو پھر تصویر. انہوں نے بلایا تھا امام کا مذاق اڑانے کے لیے, پورا مجمع ہکا بکا, سب پریشان ہو گئے. آخر میں سر جھکا کے مامون کہتا مولا اتنا کرم کیجئے, اس شیر سے کہہ دیجئے میرے جادوگروں کو اگل دے. امام مسکرائے کا بدبخت تجھے پتا ہے اگر عصائے موسیٰ نے جادوگروں کو اگلا ہوتا تو آج یہ جادوگر بھی, یہ شیر بھی تمہارے جادوگروں کو اگل دیتا. یعنی وہ جو ذلت دینا چاہتا تو خود ذلیل رسوا ہو کے رہ گیا. لیکن کنیزان زہرا, تاریخ نے لکھا یہ بات اتنی زیادہ عام ہو گئی, اتنا زیادہ مشہور ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو سوچے کہ بلا کے بیٹھا تھا ہمارے جادوگر جادو دکھائیں گے, معاذاللہ امام پر ہم مذاق اڑائیں گے, الٹا اسی کا مذاق بن گیا. تو جتنے آئے تھے اعتراف تھے, ظاہر سی بات ہے کہ سب کو جب یہ خبر ہو گئی
اب یہ بڑا شرمندہ، کیا کرے؟ تو دل ہی دل میں جلیسی بڑھتی گئی، یہ اور جلتا چلا گیا. لہذا جلیسی کچھ اس قدر بڑھی کہ اب اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ اس چراغ کو گل کر دیں گے. مسلسل آپ ایک ایک ائمہ کا ذکر سن رہی ہیں، آپ نے دیکھا نا کہ زیادہ تر شہادت کا ریزن ان کی فضیلت، ان کے آداب و اعتبار اور سامنے والے کا جلنا. لہذا اس نے ارادہ کر لیا کہ اب انہیں شہید کر دیں گے. کیا کیا اس کے لیے؟ تاریخ نے لکھا انگور منگائے، رافضی انگور. البتہ یہاں پہ ایک مسئلہ اور بیان کر دینا میں ضروری سمجھتی ہوں کہ کیونکہ وہ کالے انگور بڑے والے انگور تھے، تو آج بعض افراد شیعوں میں ایسے ہیں کہ جب نظر دلانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں بعض تو انگور ہی پہ نظر نہیں دلاتے، اور بعض کہتے ہیں نہیں کالے انگور پہ ہم نظر نہیں دلائیں گے. پوچھا گیا کیوں؟ اب یہ مسئلہ بہت آج کل ہو رہا، اس لیے کہ امام رضا کو کالے انگور میں زہر دیا گیا تھا. کنیزان زہرا، ایسی باتیں بدعت ہیں. جو چیز اسلام میں نہ ہو اس کو اسلام میں لانا بدعت ہے. ہر وہ چیز جو کھانا حلال ہے اس پہ آپ نظر دلا سکتی ہیں. ہاں، اس لیے کہ جو کالا انگور، اب دنیا کا سارا کالا انگور ایسا تھوڑی نہ ہو گیا کہ اس کو نظر نہ دلائیے، اور اگر نظر نہ دلائے پھر کھائیے بھی نہیں، کھانے کے لیے تو کھا لیتی ہیں آپ. تو پتہ کیا چلا؟ اپنی طرف سے شریعت نہیں بنانی چاہیے. ہاں، بہرحال تاریخ نے لکھا کہ دیکھیے اس نے کتنی باریک بینی سے کام لیا دشمنی میں. انگور منگایا، اور انگور کو منگا کر بہت سی سوئی جسے کئی دن پہلے زہر میں ڈبا کے رکھا تھا، جب پوری طریقے سے زہر میں ڈوب گئی تو اس سوئی سے صرف انگور میں جگہ جگہ سوراخ کیا. آپ اندازہ لگائیے کیسا وہ زہر رہا ہوگا کہ صرف سوئی کو اس میں انگور میں چبھایا، اس کے ذریعے سے وہ انگور زہر آلود ہو گیا. یعنی پتہ بھی نہ چلے. جیسے مثال کے طور پر مثال دے دوں، بعض کھجوریں آتی ہیں، اس کا بیج نکال کے اس میں بادام ڈالتے ہیں، مگر دکھ کیا جاتا ہے کہ اس میں بادام ڈالا گیا، بیج نکالا گیا ہے نا. لیکن اتنی باریک بین سے پورا انگور کا گچھا ویسے ہی موجود ہے، انگور ٹوٹے بھی نہیں، یعنی کوئی شک بھی نہ کر سکے. اس طریقے سے پورا انگور کا گچھا ویسے ہی ثابت ہے، انگور بھی ثابت ہے، نہ کہیں سے ٹوٹا ہے نہ کٹا ہے. سوئی کے ذریعے باریک باریک سا اس کے اندر چبھویا گیا، اور اس طریقے سے اس کے اندر پیوست ہو گیا. لیکن اس بدبخت کو نہیں پتا کہ تم کس سے چھپاؤ گے؟ جس کو بلا رہے ہو تو علم غیب کا مالک ہے، اس کو تو سب کچھ مالک ہے. تم نے کیا کیا وہ سب کچھ جانتا ہے. یہاں تک کہ امام کو بلایا، امام دربار میں بیٹھے، لیکن جب جانے لگے، امام اپنے گھر سے نکلنے لگے، تو ابا سلط سے ایک جملہ کہا جو آپ کے صحابی تھے، چاہنے والے تھے. جو بھی جاتا ہے ظاہر ان کی قبر پہ ضرور جاتا ہے. کہا ابا سلط، میں جب دربار سے واپس آؤں، اگر میرے سر پہ چادر ہے تو تم کوئی سوال نہیں کرنا، اور اگر سر پہ چادر نہیں تو تم کچھ بول سکتے ہو. ابا سلط کہتے میں انتظار کر رہا تھا. امام رضا دربار میں گئے، اور جب گئے نا تو یہی تو غضب کی منزلیں ہیں. کون سی آنکھ ہوگی جس میں آنسو یہ سوچ کرنا آ جائے گا کہ انگور محمد تقی کی یتیمی کا باعث بن گئے. سنو گے عزادارو، تاریخ نے لکھا کہ امام رضا جب دربار میں گئے ہیں تو جانے سے پہلے مدینے کا رخ کیا، اپنے جد کو سلام کیا، اور وہ منظر نگاہوں میں آ گیا کہ جب امام رضا کو بلایا گیا تھا نا، تو جب امام رضا مدینے سے نکل رہے تھے، عزاداروں میں کس زبان سے بیان کروں. دیکھیں، دو امام مدینے سے نکلے تو بہت سے، لیکن جو نکلنے کا انداز دونوں کا برابر ہے، جس کے لیے شاعر بھی کہہ رہا ہے، اسے بہت غور سے سنیے گا، کہ جس کے لیے شاعر نے بھی کہا کہ بطور زاد سفر اسوہ حسین لیے، جب امام چلے تھے مدینے سے، بطور زاد سفر اسوہ حسین لیے چلا ہے سوئے حرم، سال کا دوران رضا، اور مماثلت ہے بہت کربلا و مشہد میں، مماثلت ہے بہت کربلا و مشہد میں، وہ آزمائش صبر اور یہ امتحان رضا. یعنی واقعاً کربلا میں اور مشہد میں بڑی مماثلت ہے. امام حسین بھی امام رضا میں بڑی مماثلت ہے. کیسے؟ امام حسین بھی مدینے سے نکلے اور امام رضا بھی نکلے، لیکن دونوں کا ایک فرق بتا دوں کہ جب امام حسین مدینے سے نکلے تھے 28 رجب کو، سارے اہل مدینہ جب جمع ہوئے نا، تو سب جب اہل مدینہ رونے لگے تو امام نے سب کو منع کیا، نہ رو اہل مدینہ، تمہارے رونے سے ہمارا کلیجہ چاک ہوتا ہے. سب کو تسلی دی، دلاسا دیا. لیکن جب امام رضا آخری بار
مدینے سے نکلے ہیں نا تو اہل مدینہ جب جمع ہوئے، جو نہیں آئے تھے ان کو بلایا. جب سب جمع ہو گئے تو امام رضا نے کہا اہل مدینہ مجھ پر گریا کرو، اے اہل مدینہ مجھ پر اشک بہاؤ. میں کہوں گی یا امام رضا، آپ کے جد نے گریا کرنے سے اس وقت منع کیا، صبر کی تلقین دی، آپ کہہ رہے گریا کرو تو آواز آئے گی امام رضا کی، تجھے نہیں پتا امام میرے جد کو اطمینان تھا کہ میرے ساتھ میرے جنازے پہ رونے کے لیے میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری بیویاں ہوں گی، مگر میں غریب الوطن، میرے جنازے پہ اپنا کوئی نہیں ہوگا. لہذا کہ اہل مدینہ مجھ پر گریا کرو، مجھ پر آنسو بہاؤ، زیادہ رو. تاریخ نے لکھا ادھر امام دربار میں آئے، اس ملعون نے وہ انگور پیش کیے اور اسی میں سے الگ سے تھوڑا سا جو بغیر زہر کا تھا ایک خوشہ اٹھا کے کھانے لگا اور کئی بڑے اچھے رافضی انگور ہیں، یا امام رضا کھائیے. تو امام اور بہت ہی بہتر ہیں. امام کی آواز آئی جنت کے انگور اس سے اچھے ہیں. ایک مرتبہ یہ کہتا آپ مجھ پر شک کرتے ہیں، آپ کو کھانا پڑے گا ورنہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا، اس لیے کہ آپ نے حکومت پر الزام لگایا ہے، اس لیے کہ آپ نہیں کھا رہے. اب جو مجبور کیا نا تو میں کس زبان سے بیان کروں. امام رضا نے انگوروں کو دیکھا، عجب نہیں محمد تقی کی یتیمی اس میں نظر آئی ہو. ہائے میرا مولا، ایک مرتبہ 3 دانے 2 یا 3 دانے دہن میں ڈالے، اٹھ کے کھڑے ہوئے، جیسے ہی جانے لگے ملعون کہتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ آواز دی جہاں تو نے بھیجنے کا ارادہ کیا. یہ کہہ کے آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون. اب جو امام آگے بڑھے تو سر پہ چادر اوڑھی. اب اسد کہتے میں نے دیکھا امام کے سر پہ چادر ہے، آنکھوں میں آنسو، میں کچھ نہیں بولا. امام حجرے میں چلے گئے، کہا باسلط اندر کسی کو آنے نہ دینا، دروازہ بند کر دو. یہ دربان کی طرح بیٹھ گیا باسلط، دروازہ بند کر دیا. لیکن اب باسلط کہتے ہیں تھوڑی دیر نہ گزری تھی مجھے اندر سے کسی کی بات کرنے کی آواز آئی. میں پریشان ہو گیا کہ میں نے تو دروازہ بند کر دیا، یہ اندر کون گیا؟ لہذا اب جو میں نے دروازہ کھولا تو میں نے کیا منظر دیکھا کہ ایک چھوٹا سا 7 برس کا بچہ سینے پہ سر رکھ کے رو رہا، بابا اے بابا، چہرہ نیلا ہو رہا ہے. آواز دی آپ کون ہیں؟ دروازہ بند تھا، آپ اندر کیسے آ گئے؟ آواز آئی جس خدا نے چشم زدن میں مدینے سے مجھے مشہد پہنچایا اسی نے دروازہ بند کیے ہوئے مجھے اندر بھی پہنچایا. یہ کہہ کے آواز دی میں اپنے غریب باپ کا غریب بیٹا محمد تقی، میں باعجاز بابا کے لیے آیا ہوں. بس وہ باسلط کہتے ہیں امامت محمد تقی کے حوالے کی. اور امام تقی جب مدینے سے آ رہے تھے نا، آنے سے پہلے مدینے والوں کو خبر کر دی، آواز دی میں جا رہا ہوں، میرا بابا دنیا سے جا رہا ہے. معصوم قوم کو گھر میں اکثر کو بتا دیا تھا. عزادارو سنو گے، اب تاریخ لکھ رہی ہے 1 گھنٹے کے اندر چشم زدن میں محمد تقی واپس بھی گئے ہیں. ادھر امام کا عالم یہ کہ بیٹے کو سینے سے لگائے وصیت کر رہے ہیں، بیٹا امامت تیرے حوالے، بیٹا تیرا بابا دنیا سے جا رہا. میں کہوں گی یا امام رضا غربت میں موت آئی مگر آپ کا بیٹا باعجاز آ گیا، آپ کا بیٹا آپ کے سرانے. ہائے حسین، ہائے فاطمہ کا لال، اپنا سرانے کوئی نہیں تھا، بس کنیزہ نے زہرا. تاریخ نے لکھا موت کا پسینہ آیا، روح گلشن جنت کو پرواز کر گئی. عزادارو کلیجے تھام کے سننا، اب منزلیں کیا ہے؟ تاریخ لکھ رہی ہے کہ خود نوے امام نے اسی حجرے میں ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کیا، آسمان سے ایک تابوت زمین پہ آیا، جنازے کو غسل دیا، لٹایا، غسل دینے کے بعد نماز جنازہ پڑھائی. پھر مولا واپس چلے گئے. مولا بیٹا اسی لیے ہوتا ہے آقا. آپ چشم زدن میں آ گئے، غسل بھی دیا، نماز بھی پڑھائی. ہائے سجاد، ہائے بیماری کربلا، ہاتھوں میں ہتھکڑی پیروں
پیروں میں بیڑی، بابا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑتے رہے۔ بس کا نظام زہر آخری جملے، اللہ آپ کے پرسے کو قبول کرے۔ ادھر معصوم قوم، جب بھیا کی کوئی خبر نہیں ملی، ساری بہنوں کی محبت ان پر قربان ہو جائے، دو بہنوں کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے، ایک شہزادی زینب و کلثوم اور ایک بی بی معصوم قم۔ آپ نکل پڑی مدینے سے۔ ابھی قم کے قریب ایک علاقہ ہے جس کا نام ساوے ہے، ساوے میں پہنچی تھی، دیکھا چاروں طرف کالے پرچم ہے۔ اے رونے والوں سنو گے، بی بی کا دل بیٹھنے لگا، لوگوں سے پوچھا کیا تمہارا بادشاہ مر گیا؟ یہ کس کا غم منا رہے ہو؟ لوگوں نے سوال کیا آپ کون؟ جب پتا چلا لوگوں کو امام رضا کی بہن ہے تو ایک مرتبہ قوم قبیلے کے بڑے لوگ آگے بڑھے، کسی نے مہار پکڑا، بڑی عزت سے قم کی سرزمین پر آج بھی وہ جگہ موجود ہے جس کا نام بیت نور ہے، اس مقام پر معصومہ کو لا کے بٹھایا، اس لیے کہ بھائی کے مرنے کی خبر ایسے نہیں دیتے۔ لا کے سامنے پانی رکھا، پانی گلے میں پھنسنے لگا، بی بی کہتی میرے بھیا کی خیر، یہ گلے میں پانی کیوں پھنس رہا ہے؟ جب پانی پی چکی شہزادی تو بڑے عزت سے لوگوں نے کہا بی بی بادشاہوں کا بادشاہ، بادشاہ خراسان، آپ کا بھائی زہر سے شہید ہو گیا، اتنا سننا تھا، ہائے بھیا کہہ کے گری، چند دن میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ میں کہوں گی بی بی معصوم قوم، بھائی کی محبت بہت بڑی ہوتی ہے شہزادی، لیکن اے میری بی بی آپ کو شہادت کی خبر ملی، یہ بھی خبر ملی نہ غسل ہو گیا، جنازہ دفن ہو گیا، لیکن اے شہزادی ذرا کربلا میں آ کے دیکھتی ایک بہن کیسے تڑپ رہی تھی، بھائی کو نہ غسل ملا نہ کفن۔ بس آخری جملے مجلس تمام ہے، تاریخ نے لکھا جب امام رضا شہید ہو گئے نا تو وہ جنازہ اٹھایا گیا، باقاعدہ حکومت کی طرف سے بڑی شان سے جنازہ اٹھا، اور جہاں ہارون کی قبر تھی سرہانے کی طرف امام کی قبر بنی، خدا اس ملعون پہ لعنت کرے۔ تاریخ نے لکھا قبر بن گئی، لیکن جب یہ لاشا اٹھ رہا تھا، آپ جا کے تاریخوں میں پڑھ لینا کہ جب لاشا اٹھنے لگا تو لوگ ماتم کر کے کہہ رہے تھے غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا، ہائے اپنا کوئی نہیں، سب مدینے میں ہیں، غریب الغربا کا لاشا اٹھ رہا ہے۔ اب مجھے کوئی انصاف سے بتائے جو مشہد گیا ہے، بادشاہ خراسان کی بادشاہی آج بھی نظر آ رہی ہے، امام حسین کی زیارت پڑھتے ہو تو غریب الغربا نہیں کہتے، امام رضا کی زیارت میں کیوں یہ غریب الغربا؟ تو عجب نہیں امام رضا کی آواز آئے، میرا جد حسین بھی غریب ہے، میں بھی غریب ہوں، مگر ایک فرق ہے، اس لیے میری زیارت میں غریب الغربا کہ حسین کے جنازے پر رونے کے لیے ان کی بہنیں بیویاں سب موجود، مگر جب میرا جنازہ اٹھ رہا تھا تو شیعہ ماتم کر رہے تھے، غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا۔ میں کہوں گی امام رضا غربت میں صحیح آپ کا جنازہ اٹھ تو گیا نا، کم سے کم یہ نوحہ پڑھا گیا، غربت میں اٹھ رہا ہے، مگر ہائے کربلا وہاں تو لاشا اٹھا ہی نہیں، وہاں یہ نوحہ نہیں پڑھا گیا، غربت میں اٹھ رہا ہے، بلکہ آواز آ رہی تھی کوئی نہ تھا، کوئی نہ تھا، اٹھا تھا جو لاشا حسین کا، لاوارث سا رہ گیا، لاوارث سا رہ گیا لاشا حسین کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ زہرا کلاسز میں بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے آن لائن عالم مذاکرہ کورس کرایا جا رہا ہے، جس میں قرآن کریم، تاریخ اہل بیت علیہم السلام اور احکام کے درس دیے جاتے ہیں۔ اس کورس کے علاوہ آپ اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے گھر سے ہی آن لائن قرآن کریم اردو، قرآن کریم دینیات، قرآن کریم دینیات اور احکام کے کورس بھی مناسب فیس کے ساتھ کرا سکتے ہیں۔ آج ہی آپ اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں
اور بچوں کو قرآن اور دینیات اور احکام اور تعلیمات اہل بیت علیہ السلام سے آشنا کریں تاکہ بچوں کا بہترین مستقبل سنوارا جا سکے۔ ہمارے اس پیغام کو آپ اپنے گروپ میں، اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں شیئر کریں۔ خدا جزائے خیر دے، سلامت رہیں، کامیاب رہیں، دین کی خدمت کرتے رہیں۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔